صلی اللہ علی نبی الامہ وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین و حاضرین، آج کی اس گفتگو میں وہ چند مفید باتیں جو جنت الفردوس کے دروازوں پر لکھی ہوئی ہیں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ یاد رکھیں جنت الفردوس کے 8 دروازے ہیں، جنت کے 8 دروازے ہیں، اور ہر دروازے پر کلمہ توحید لکھا ہے، اور کلمہ توحید کے بعد ہر دروازے پر 4 بہت کام کی باتیں لکھی ہوئی ہیں، جس کی خبر مخبر صادق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں دی۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معراج کی رات جب میں 7ویں آسمان سے گزرا تو میں نے جنت کو دیکھا، سبحان اللہ، جنت دیکھا، جنت کے ہر ایک دروازے کو دیکھا، اور میں نے دیکھا کہ جنت کے ہر ایک گیٹ پر 4 مفید اور کام کی باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ پہلے پھاٹک پر لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تعالی علیہ وسلم، اور اس کے نیچے لکھا تھا کہ جو شخص دنیا اور آخرت میں آرام سے زندگی بسر کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ ان 4 چیزوں پر عمل کرے۔ پہلی بات، قناعت سے زندگی گزارنا۔ دنیا اور آخرت میں آرام حاصل کرنے کے لیے قناعت بہت ضروری ہے، اس لیے کہ انسان کا پیٹ مکمل طریقے سے نہیں بھر پاتا ہے۔ انسان حرص و ہوس کا پتلا ہے، اگر ضرورت کے سوا اس پر 1 لاکھ روپیہ ہو جائے 2 لاکھ کی تمنا کرے گا، 2 ہو جائیں 3 لاکھ کی تمنا کرے گا، لکھ پتی بن گیا کروڑ پتی کی آرزو ہے۔ ہمارے تمہارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کے اگر اس کو 1 سونے کی وادی مل جائے تب بھی اس کی آرزو پوری نہیں ہوگی، وہ 1 اور کی تمنا کرے گا، دوسری مل جائے تیسری کی آرزو کرے گا، حتیٰ کہ انسان کے پیٹ کو قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ اس لیے قناعت بہت ضروری ہے۔ اور دوسری بات جو لکھی ہوئی تھی کلمہ توحید کے بعد وہ یہ ہے کہ عداوت و دشمنی سے محفوظ رہنا۔ ہمارے اسلام نے، ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں لوگوں کی عداوت سے محفوظ رکھنے کی دعوت دی، دشمنی سے محفوظ رہنے کی دعوت دی۔ جو اسلام عداوت و دشمنی کی مخالفت کرتا ہو وہ بھلا ٹیررزم کس طرح پھیلا سکتا ہے، اس میں بھلا آتنک کی گنجائش کہاں ہے؟ یہ مذہب اسلام ہے اور یہ ہادی اسلام ہے کہ جنہوں نے جانور کے رونے کو بھی برداشت نہ کیا ہے۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ عداوت و دشمنی سے انسان محفوظ رہے، اور تیسری بات حسد سے دور رہنا۔ حسد، آج کل حسد کی بیماری بہت عام ہے، لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کر جلتے ہیں، حسد کرتے ہیں، فلاں کو گاڑی کیسے مل گئی، فلاں کو مکان کیسے بن گیا، فلاں کا یہ کیسے ہو گیا، وہ کیسے ہو گیا، حسد کے مارے جلے جا رہے ہیں۔ اور یاد رکھو حسد ایک ایسی بیماری ہے، ایک ایسی وبا ہے جس کے بارے میں سرکار کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب۔ حسد اس طرح نیکیوں کو کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو جلا دیتی ہے۔ اور چوتھی بات جو جنت الفردوس کے پہلے دروازے پر کلمہ توحید کے بعد لکھی ہوئی تھی، وہ چوتھی بات یہ ہے کہ فقراء، مساکین اور نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا، یہ بھی دنیا اور آخرت کے آرام سے زندگی بسر کرنے کے لیے ایک سبب ہے۔ فقراء، مساکین اور نیکوں کی صحبت۔ آج کل لوگ
امیروں کو دوست بناتے ہیں، فقیروں سے قطع تعلق کر لیتے ہیں، جبکہ حکم ہے کہ ہم فقراء کی بھی دلجوئی کریں، انہیں بھی اپنا دوست بنائیں، ان کے پاس بھی بیٹھیں اور نیکوں کی صحبت اختیار کریں، کیونکہ نیکوں کی صحبت اختیار کرنے سے انسان کم درجے کا ہوتا ہے تو اس کا درجہ بلند ہو جاتا ہے۔ درجوں کو بلند اگر کرانا ہے تو ہمیں اللہ کے ولیوں کی صحبت کو اختیار کرنا ہے، نیکوں کی صحبت میں بیٹھنا ہے۔ انسان تو اشرف المخلوقات ہے، میں اس کی بات کرتا ہوں جو اشرف المخلوقات نہیں۔ آؤ قرآن مقدس اٹھا کر کے دیکھو اور پڑھو سورہ کہف، تمہیں اندازہ ہو جائے گا اصحاب کہف کی صحبت میں بیٹھنے والا وہ کتا جو ایک جانور ہے جس کو عوام میں حقیر جانا جاتا ہے، جب اس نے ولی اللہ کی صحبت کو اختیار کیا، نیکوں کی صحبت کو اختیار کیا، اس کا درجہ اتنا بلند ہوا کہ پروردگار عالم نے قرآن مقدس میں اس کا ذکر کیا اور اس طرح ارشاد فرمایا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَعَيْهِ بِالْبَصِيرِ، ان کا کتا غار کے دہانے پر اپنے بازوؤں کو پھیلائے ہوئے بیٹھا ہے۔ یہاں پر صرف کتے کا ہی ذکر نہیں ہے، کتے کے بیٹھنے کے اسٹائل کو بھی بیان کیا گیا، اس کی حیات جلوس کو بھی بیان کیا گیا۔ ایک کتا ولی اللہ کی اور نیکوں کی صحبت اختیار کرتا ہے تو وہ کتے سے انسان بنا دیا جاتا ہے، کل بروز محشر بشکل انسان اسے جنت میں بھیجا جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ ہے نیکوں کی صحبت کا اثر کہ کتا بھی اگر محبت کرتا ہے تو نیکوں کی صحبت کی بنیاد پر اس کے درجات بہت بلند و بالا ہو جاتے ہیں۔ یہ قوم بنی اسرائیل کا کتا تھا، یہ اصحاب کہف کا کتا تھا۔ آؤ میں اس کتے کی بات کرتا ہوں کہ جس کتے پر نظر کرم میرے غوث کی پڑ گئی۔ ایک وہ کتا بھی تھا کہ جس کو محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ لاثانی کی صحبت نصیب تھی، جو آپ کے در پر پڑا رہتا تھا اور آپ کے در پر پڑے رہنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اس میں وہ طاقت عطا فرمائی کہ اس کتے نے جھپٹ کر ایک شیر کو پھاڑ دیا۔ شیر کو پھاڑ دیتا ہے تبھی تو ہمارے اور تمہارے امام عشق و محبت فرماتے ہیں کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی دور کا ڈورا تیرا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، تو پہلا دروازہ جس پر یہ چار باتیں لکھی ہوئی تھی، کلمہ توحید اور اس کے بعد قناعت سے زندگی گزارنا، عداوت و دشمنی سے محفوظ رہنا، اور تیسری بات حسد سے دور بھاگنا، اور چوتھی فقراء مساکین اور نیکوں کی صحبت کو اختیار کرنا۔ دروازہ دوم دوسرے دروازے پر لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور اس کے نیچے لکھا ہوا تھا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ دنیا اور آخرت میں اسے خوشی حاصل ہو، دنیا اور آخرت کی خوشی چاہتا ہے تو وہ ان چار باتوں پر عمل کرے۔ وہ چار باتیں کیا ہیں؟ وہ چار باتیں یہ ہیں، پہلی بات یتیموں کے سروں پر ہاتھ پھیرنا۔ آج کل لوگ بجائے یتیموں کی دلجوئی، بجائے یتیموں کے سروں پر ہاتھ پھیرنے کے، یتیموں کو ستاتے ہیں، ان کے مالوں کو کھاتے ہیں، ان پر ظلم کرتے ہیں، اور یتیموں کے مالوں کو کھانے والوں، جن کے والدین دنیا میں نہ رہے، ان کو ستانے والوں کان کھول کر سن لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے، پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، جس نے ان الذین یأکلون اموال الیتامی، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ناحق یتیموں کے مالوں کو کھایا، جو ناحق یتیموں کے مال کو کھاتے ہیں، سوائے اس کے وہ کچھ نہیں کھاتے کہ ان کے پیٹوں میں آگ ہے، وہ جہنم کی آگ کو کھاتے ہیں۔ یتیموں کے مالوں کو کھانا مسلم شریف کی حدیث ہے، سرکار کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ معراج کی رات میں ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا
کہ جن کے ہونٹ اونٹوں کے ہونٹوں کی طرح تھے، فرشتے جن کی داڑھیوں کو نوچ رہے تھے اور ان کے لمبے لمبے ہونٹوں کو پکڑے ہوئے جہنم کے گرم گرم پتھر ان کے منہ میں ڈالتے، ان ہونٹوں کے ذریعے، اور وہ پتھر نیچے کو نکلتے، وہ ڈالے جاتے، نیچے کو نکلے جاتے۔ ایسا بھیانک اور خوفناک منظر دیکھا۔ ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا، جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل نے کہا، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کے مالوں کو کھاتے تھے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، تو یتیموں کے سروں پر ہاتھ پھیرو، دنیا اور آخرت کی خوشی ملے گی۔ دوسری چیز، بیواؤں کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ بیواؤں کے ساتھ حسن سلوک، بیواؤں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی دعوت دے رہا ہے اسلام۔ آج کچھ آتنکی، کچھ ٹیررسٹ اور کچھ بد خلق اور بد اخلاق لوگ اسلام پر انگشت نمائی کر رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ مذہب اسلام نے عورتوں کے حقوق کو دبایا ہے۔ ارے میں کہنا چاہتا ہوں درندوں سے کہ یاد کرو وہ تاریخ کہ عرب کی سرزمین پر عورتوں کو ستایا جاتا تھا، بیواؤں کو رلایا جاتا تھا، اور اسی ہندوستان کی سرزمین پر جب اس کا پتی مر جاتا تھا تو عورت کو اس کے ساتھ جلا کر ستی کر دیا جاتا تھا۔ یہ غلط رسوم ہندوستان میں بھی تھی اور عربستان میں بھی تھی۔ اسلام نے اور ہادی اسلام نے ان تمام بری رسموں کو ختم کیا، اور ارشاد فرماتے ہیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا اور آخرت میں اگر خوشی چاہتے ہو، دنیا اور آخرت میں، تو بیواؤں کے ساتھ حسن سلوک۔ اور تیسری بات جو جنت کے دوسرے دروازے پر کلمہ توحید کے بعد لکھی ہوئی ہے، وہ تیسری بات یہ ہے کہ انسان کو مسلمانوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں کوشش کرنی چاہیے۔ ضروری ہے کہ ہم مومنین کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی کوششیں کریں۔ اور چوتھی بات، فقراء اور مساکین کی صحبت اختیار کرنا۔ یہ چار چیزیں گیٹ نمبر 2 پر کلمہ توحید لکھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس کے بعد لکھا کہ دنیا اور آخرت میں جو شخص خوشی چاہتا ہے وہ ان چار باتوں پر عمل کرے: یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرنا، بیواؤں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور مسلمانوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں کوشش کرنا، فقراء اور مساکین کی صحبت اختیار کرنا۔ دروازہ صوم تیسرے دروازے پر لکھا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے نیچے تحریر تھا، لکھا تھا کہ ہر چیز کے لیے ایک ذریعہ ہوتا ہے، ہر چیز کے لیے ایک ذریعہ ہوتا ہے، اور صحت اور تندرستی کے لیے چار چیزیں ذریعہ۔ دھیان سے سنیں، یاد کریں اور عمل کرنے کی کوشش کریں۔ صحت اور تندرستی کے لیے چار چیزیں ذریعہ ہیں۔ یہ جنت کے دروازے نمبر 3 پر یہ عبارت لکھی تھی۔ پہلی چیز کم کھانا، کھانے کا کم کھانا، کیونکہ کم کھانے سے بزرگ فرماتے ہیں کہ آدمی کو، انسان کو اپنے پیٹ کے 3 حصے کرنے چاہیے، ایک میں کھانا، ایک میں پانی، اور ایک کو خالی رکھنا چاہیے تاکہ اس سے معرفت الہ حاصل ہو۔ تو کم کھانا، اور دوسری چیز کم گفتگو کرنا، بات کم اور ضرورت کے مطابق کرنا، کیونکہ زیادہ بولنا نقصان دیتا ہے۔ اور تیسری بات یہ تھی کہ عورت کے ساتھ جماع میں کمی اور اعتدال برتنا۔ اور چوتھی اور آخری بات یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ سونے میں کمی اور درمیانہ روی اختیار کرے۔ یہ چار چیزیں صحت اور تندرستی کے لیے ذریعہ ہیں، اور یہ بات نبی کونین نے ہمیں بتائی، اور یہ جنت الفردوس کے دروازے نمبر 100 پر لکھی ہوئی ہے۔ پہلے کلمہ توحید، اور پھر لکھا ہے کہ چار چیزیں ہیں جو انسان کی صحت اور تندرستی کے لیے ذریعہ ہیں۔ پہلی چیز کم کھانا، کم بولنا، عورت کے ساتھ جماع میں کمی اور اعتدال برتنا، اور کم سونا۔ دروازہ نمبر 4
چوتھے دروازے پر جنت کے لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حاضرین و ناظرین، اس کے بعد میں لکھا تھا کہ جو شخص اللہ تعالی، پہلی بات ہے جو شخص اللہ تعالی اور قیامت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ اپنے والدین کی تعظیم کرے، والدین کی عزت کرے۔ اللہ کی عزت کی قسم، اگر کوئی والدین کا نافرمان ہو تو وہ ہندوستان کی مسجدیں نہیں، مسجدوں میں سے بڑی مسجد اگر وہ مسجد نبوی میں جا کر بھی نماز پڑھے، کعبہ میں جا کر کے وہ نماز پڑھے، تو اس کی مسجد نبوی کی نمازیں، کعبے میں نمازیں پڑھنا اور تمام عبادت اور اطاعت کرنا اس کے منہ پر مار دیا جائے گا، کیونکہ جو والدین کو ستاتا ہے پروردگار عالم اس سے ناراض ہوتا ہے، اور جن سے اللہ ناراض ہوگا اس کی کوئی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں۔ دوسری بات کہ جو شخص اللہ تعالی اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کی تعظیم کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا پیارا مذہب ہے ہمارا، کیا پیارا اسلام ہے، اور کیا پیاری بات ارشاد فرمائی کہ پڑوسی کے ساتھ ہمیں اس کی بھی تعظیم کرنے کا حکم دیا گیا۔ جو مذہب پڑوسی کے ساتھ بھی ہمیں اس کی تعظیم کا بھی حکم دیتا ہو، اس کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنے کا ہمیں حکم دیتا ہو، اس میں بھلا برائی کہاں ہو سکتی ہے؟ برائی تو ان ذہنوں میں ہے جو ذہن و فکر میں اس ایمان اور اسلام اور ہادی اسلام کی عداوت کو اپنے سینوں میں لیے بیٹھے ہیں، اور اس عداوت کی بنیاد پر ایک ظالم جو پہلے سے ہی اسلام سے خارج تھا اور اسلام سے باہر نکلا ہوا تھا، وہ دوبارہ اور نئے نام سے آ کر کے اسلام کی مخالفت کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیو، یہ ہمارا پیارا مذہب ہے جو ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم اپنے پڑوسی کی بھی تعظیم کریں۔ اور تیسری بات جو جنت کے چوتھے دروازے پر لکھی ہوئی تھی کہ جو شخص اللہ تعالی اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی تعظیم کرے۔ سبحان اللہ، ہمارا پیارا مذہب مہمان کی عزت اور توقیر کا ہمیں حکم دے رہا ہے۔ اور چوتھی بات جو چوتھے دروازے پر لکھی ہوئی تھی، چوتھی بات جو جنت کے چوتھے دروازے پر لکھی ہوئی تھی، پہلی بات تو یہ تھی کہ جو شخص اللہ تعالی اور قیامت پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے ماں باپ کی تعظیم کرے، والدین کی عزت کرے، اور دوسری بات یہ تھی کہ جو اللہ تعالی اور قیامت پر یقین اور ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ مہمان کی اپنے پڑوسی کی تعظیم کرے، اور تیسری بات یہ تھی کہ جو اللہ تعالی اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی تعظیم کرے، اور چوتھی بات یہ تھی کہ جو اللہ تعالی اور قیامت پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ جب بولے تو اچھا بولے ورنہ خاموش رہے، اچھا بولے ورنہ خاموش رہے۔ یہ جنت کے چوتھے دروازے پر لکھی ہوئی آخری بات، چوتھی بات تھی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، جنت الفردوس کے پانچویں دروازے پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پانچواں دروازہ، اور اس پر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور اس کے بعد میں لکھا ہوا تھا کہ جو شخص کسی پر ظلم نہ کرے گا ظلم نہ کیا جائے گا۔ لوگوں ظلم نہ کرو، لوگوں پر ظلم نہ کرو۔ حدیث پاک میں آتا ہے زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر مہربانیاں اور رحم کرے گا، اور اگر تم زمین والوں کو ستاؤ گے ظلم کرو گے یقین رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہے جس سے کوئی دنیا کی طاقت چھڑا نہیں سکتی۔ ایک ظالم بادشاہ جس نے ایک بہت عالی شان محل بنوایا، اور بہت عالی شان محل بنوانے کے بعد وہ بادشاہ اس محل میں رہنے لگا۔ محل کے پیچھے کی سائیڈ میں ایک ضعیفہ بوڑھی عورت آئی اور اس نے اپنی جھونپڑی بنا لی اور وہ اس میں رہنے لگی۔ ایک دن بادشاہ کے دل میں خیال آیا کہ میں چاروں طرف سے اپنے محل کا دیدار کروں۔ بادشاہ دیدار کرنے کے لیے نکلا۔
نکلا، گھوما، دیکھا کہ ایک جھونپڑی ہے۔ بادشاہ نے کہا یہ جھونپڑی کس کی ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ فلاں بڑھیا کی جھونپڑی ہے جو یہاں رہتی ہے۔ بادشاہ نے کہا اس سے ہمارے محل کی رونق میں فرق آتا ہے، اسے گرا دیا جائے۔ جھونپڑی گرا دی گئی، بادشاہ اپنے محل میں پہنچ گیا۔ بڑھیا آئی، دیکھا جھونپڑی الگ پڑی ہے، دیواریں ننگی صاف نظر آ رہی ہیں، جھونپڑی بکھری ہوئی تھی۔ بڑھیا کے دل پر ٹھیس لگی، چوٹ لگی، اور اس کے دل سے آہ نکلی، اور اس نے آسمان کی طرف منہ کر کے کہا اے پروردگار عالم، میں تو یہاں موجود نہیں تھی مگر میرے مولا تو تھا، اے مولا تو تھا۔ بس اتنا کہنا تھا، کیونکہ کسی کمزور کی دل سے جب آہ نکلتی ہے تو آسمانوں کو چیرتی ہوئی وہ بارگاہ الہی میں پہنچ جاتی ہے اور وہ ایک دم قبول ہو جاتی ہے۔ اس عورت کے دل سے آہ نکلتی ہے، مولا میں تو یہاں نہیں تھی لیکن تو تھا، بس اتنا کہنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے جبرائیل جاؤ، فوراً چلے جاؤ، جس نے اس ضعیفہ اور مظلوم پر ظلم کیا ہے اس کو میں اس کے محل کے اوپر تک اٹھاؤ اور اوپر سے اٹھا کر نیچے پٹک دیا جائے۔ ایسا ہی کیا گیا، محل کو آسمانوں تک اٹھایا اور پھر اس کو پٹک دیا گیا۔ محل بھی نیست و نابود ہو گیا، وہ ظالم ظلم کرنے والا بادشاہ بھی ختم ہو گیا۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیو، ہمارا مذہب ہمیں حکم دیتا ہے، نبی کونین فرماتے ہیں 5ویں دروازے پر کلمہ توحید کے بعد لکھا تھی، پہلی بات یہ تھی کہ جو شخص ظلم نہ کرے گا ظلم نہ کیا جائے گا۔ دوسری بات لکھی تھی جو شخص کسی کو گالیاں نہ دے گا گالیاں نہ دیا جائے گا، جو شخص کسی کو گالیاں نہ دے گا وہ گالیاں نہ دیا جائے گا۔ اس لیے اپنی زبانوں کی حفاظت کرو، زبان کی بھی بہت سی آفات ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیو، اپنی زبانوں کو کنٹرول میں رکھو، اپنی زبانوں پر لگام لگاؤ، جب بھی ان سے بولو تو اچھی باتیں بولو، گالیاں نہ دو۔ ایک دوسرے کو گالیاں دینے والا خود اپنے آپ کو گالی دینے والا ہے۔ سرکار کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی کو گالیاں نہ دے گا وہ گالیاں نہ دیا جائے گا۔ اور تیسری بات، جو شخص کسی کی توہین نہ کرے گا وہ توہین نہ کیا جائے گا۔ یعنی تم دوسروں کی عزت کرو تمہاری بھی عزت ہوگی، توہین کرو گے تمہاری بھی توہین ہوگی۔ عزت کرو عزت ملے گی، توہین کرو گے تو تمہیں بھی توہین ملے گی۔ اس لیے جو شخص توہین کسی کی نہیں کرتا ہے اس کی توہین نہیں کی جاتی ہے۔ اور چوتھی بات یہ لکھی ہوئی تھی کہ جو شخص دنیا اور آخرت کی سلامتی چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کو اپنا وظیفہ بنا لے، لازم پکڑ لے۔ اور چھٹے دروازے پر لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔